خواجہ صاحب میں انٹرسٹڈ ہوں 3 اہم واقعات جاننے سے آپ کے حوالے سے. نواز شریف صاحب نے آج تک کی جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں سب سے زیادہ آرمی چیف انہوں نے تعینات کیے ہیں، اور ڈیفنس منسٹر کی حیثیت سے زیادہ آرمی چیف آپ نے تعینات کیے ہیں. 2 آرمی چیف آخری جو تھے، بلکہ آخری 3 جو ہیں، جنرل رحیل شریف، جنرل کیانی، جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر. تو میں جاننا چاہوں گا کہ ایز اے ڈیفنس منسٹر اگر ان تینوں کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح آپ کو پتہ لگا، اس میں آپ کا رول کیا تھا. اگر جنرل رحیل شریف کے بارے میں ہم شروع کریں کہ رحیل شریف کی تعیناتی سے پہلے ایک بہت زیادہ ریومر تھی کہ جنرل کیانی کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. کیا یہ درست ہے کہ جنرل کیانی نے آپ کو بھی کوئی کہا تھا کہ ایکسٹینشن ہو جائے گی، یا وہ چاہتے ہیں یہ اس طرح کی بڑی بات ہے؟ ان کو تو پہلے ایکسٹینشن ملی ہوئی تھی میرے. نہیں، وہ دوسری چاہتے تھے. پیپلز پارٹی نے دی ہوئی تھی. نہیں، لیکن وہ دوسری ایکسٹینشن کے بارے میں بھی بات ہے. نہیں، میرا بالقطع قطر مجھے اس چیز کا بالکل کوئی علم نہیں تھا. مجھے تو اس دن نوٹیفیکیشن میں نے سائن کیا ہے، ادروائز مجھے اس پروسیس میں اس سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے میں اس میں انوالو نہیں تھا. کیا یہ درست ہے کہ رحیل شریف کے حوالے سے ان کی تعیناتی سے پہلے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی ان کے بیک گراؤنڈ جاننے میں، ان میں ایک آپ بھی تھے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک میں بات یہ ہے کہ ان 5 جرنیلوں میں جو اس وقت تھے ان میں پرائم منسٹر کو صرف جنرل رحیل نے اپروچ نہیں کیا تھا، باقی سب نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اپروچ کیا. ایک جنرل تھے، ان کا نام تھا جنرل ہارون اسلم، جو کہ 12 اکتوبر 1999 میں بریگیڈیئر کی حیثیت سے انہوں نے بھی ایک پلاننگ کی تھی. تو ان کے بارے میں بھی کوئی اطلاعات آئی تھیں کہ انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کو اپروچ کیا تھا، سفارش کی تھی؟ کچھ ڈیٹیل شیئر کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیں، میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا، لیکن انہوں نے مختلف حوالوں سے جو ہے مختلف لوگوں کو اپروچ کیا جو بھی ان کے خیال میں میاں نواز شریف کو انفلوئنس کر سکتے تھے، اپروچ کیا. اور کچھ بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب کی کنسیڈریشن کیوں تھی؟ ہارون اسلم چونکہ سینئر موسٹ تھے، ان کو تو کوئی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی نہیں لگایا. میں نے میاں صاحب سے پوچھا تو میاں صاحب نے کہا کہ کوئی سفارشیں تانوں آئی ہیں انہاں دی، میں ہی فلاں بندے دی. کہنے کہ نہیں تسی چھڈو. تو سو کدی سفارش نہیں آئی تو میں نے جنرل رحیل دی سفارش نہیں آئی. اچھا. تو کہنے منوں بھی وہ نہیں آئی، دوسرے دن انہوں نے اپوائنٹ کر دیا. لیکن یہ کیا وجہ بنی کہ جو ہارون اسلم جو کہ سینئر موسٹ تھے ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی نہیں بنایا؟ پروبیبلی جو ہے نہیں، میرا خیال ہے وہ سینئر موسٹ نہیں تھے. میرا خیال ہے راشد جو تھے وہ ہارون اسلم اینڈ راشد they were نہیں، میرا خیال جنرل راشد واز the senior most. میرا خیال ہے، میں وہ ان کو چیئرمین بنا دیا نا، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہی تھا کہ ہارون اسلم واز among the first 4-5 میں ان کا نام تھا وہ 4-5 جو نام آئے تھے ان میں نام تھا ان کا. اور انہوں نے اور باقی لوگوں نے چھوڑیں. اب اگر آپ میموری آپ یہ وی آر جسٹ ٹاکنگ ٹو ہسٹری، میری میموری فیل نہیں ہوتی ہے. اچھا نہیں، لیکن ایسی چاہ رہے ہیں نا کہ ایسی تہاڈی میموری تو فائدہ اٹھا. خواجہ صاحب یہ اچھا چلیں، جنرل رحیل نے کوئی اپنی تعیناتی کے لیے تو کوئی سفارش نہیں کی، ایکسٹینشن کے لیے سفارش کی؟ یہ دیکھیں، میں ڈیفنس منسٹر تھا، مجھے تو نہیں انہوں نے اپروچ کیا، لیکن جو ہے میرا خیال ہے اس کا جواب میرے سے نہیں مانتا. لیکن یہ اس وقت باتیں تھیں کہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں. سنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو یہ پاناما اور ڈان لیگ ختم ہو جائیں گے. یہ بھی باتیں ہوئی ہیں اس وقت جو ہے. دیکھیں، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ پاناما جس کی حقیقت ہی کوئی نہیں تھی. سر یہ ایسا نہ کریں، پاناما حقیقت نہیں، میاں نواز شریف کا تو نام نہیں تھا نا. جو 460 یا 466 لوگ تھے ان میں میاں نواز شریف کہیں بھی نہیں تھا. بچوں کا تو تھا نا، بچوں کا تو تھا. نہیں، تو بچوں کا تو بچے جو اڈلٹ جو ہیں وہ کسی کا بھی جو ہے وہ اس کا تو آپ باپ کے اوپر تو نہیں ملبہ ڈال سکتے. تو مجھے نہیں پتا کہ بچوں کا تھا یا نہیں، لیکن میں اتنا 100% شیور ہوں کہ میاں صاحب کا نام نہیں تھا. اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیں، لیکن جی آپ بتائیں. سوری خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے دور میں ایک اور بڑا واقعہ ہوا تھا، اور وہ واقعہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب ایک دھرنا لے کے آئے تھے طاہر القادری صاحب کے ساتھ یہاں پر. اس وقت آپ کو ظاہر نواز شریف کے ساتھ بھی تھے، گورنمنٹ میں تھے، آپ اہم پوزیشن پہ تھے. آپ کے پاس اطلاعات کیا تھیں کہ اس دھرنے کے پیچھے ایگزیکٹلی کون لوگ تھے جو بڑے ایکٹیو تھے؟ دیکھیں، اس میں ڈیفینیٹلی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے بلیسنگ ضرور دی ہوئی تھی اس دھرنے کی. صرف بلیسنگ تھی؟ لوگ تو نام لیتے ہیں کہ اس وقت کے ISI چیف جنرل. جی دیکھیں، نہیں بالکل، جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے
جو ہے وہ ان کا کوئی نہ کوئی اس ڈرنے والی واردات میں کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور تھا، 100% ضرور تھا، اور وہ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کنٹیسٹ کر لیں. تو لیکن مجھے اس وقت کے سیکٹری جب یہ اسمبلی کے اندر گھس گئے نا پی ٹی آئی 30 اگست 2014 تو نہیں اس کے بعد گھسے ہیں یہ اسمبلی کے اندر. یہ اس دن انہوں نے وہ لائن کراس کی ہے، ریڈ زون کی لائن کراس کی ہے. 30 اگست کو یہ جنگلہ توڑا تھا جو اندر آئے ہیں اور 30 اگست 2014 پی ٹی وی پر بھی اٹیک کیا، پارلیمنٹ پر بھی کیا. تو وہ اس وقت دوسرے دن میرے پاس سیکرٹری ڈیفنس آئے ہیں خٹک صاحب، انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو پیچھے سے ہو کے آیا ہوں کیونکہ آگے سے تو آیا نہیں جا سکتا، تو میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں کہ یہ ہم ان کو کوئی قانون جو ہے اس کو ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے، اور کسی قسم کی جو ہے وہ تھریٹ جو ہے گورنمنٹ کو جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں سے. لیکن ان کو ٹیکٹفلی ڈیل کرنا، ان کو میرا خیال ہے پتہ تھا کہ اندر سے کچھ لوگ ان کے حمایتی ہیں، اور ان کی میٹنگز کے اندر بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جی کو کر دیا جائے یا ٹیک اوور کر دیا جائے، اور اس کو ایکسکیوز بنا کے. یہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بات ہوئی تھی یا یہ میں ایگزیکٹلی نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا اس وقت ایک پورٹ فولیو ہے اس قسم کا، لیکن اسی چیز کو ریپلیکیٹ 9 مئی کو کیا گیا کہ پھر ایک جواز بنایا جائے ٹیک اوور کا فرام ود ان دا آرگنائزیشن یا فرام ود ان اور فرام ود آؤٹ، جو ہے کہ اس وقت بھی یہ حالات کریٹ کیے گئے. لیکن اس وقت گریبان پہ ہاتھ ڈالا انہوں نے سویلین گورنمنٹ کے. 9 مئی کے انہوں نے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا فوج کے، جو ایک وہ تو بغاوت کے زمرے میں آ گئے نا. اس کو بھی آپ بغاوت کہہ سکتے ہیں لیکن مچ لیسر لیول کے. تو خالد صاحب کیا اس سارے کام میں جو 2014 میں ہو رہا تھا، کیا جنرل رحیل شریف کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ رحیل شریف بھی اس کا حصہ نہیں تھے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ڈائریکٹلی اس میں انوالو تھے، لیکن آبویسلی ایز آرمی چیف ان کو پتہ تھا یہ کیا ہو رہا ہے اور کون لوگ کر رہے ہیں. کیونکہ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حامد میر صاحب والا واقعہ ہوا تھا 19 اپریل 2014 وہ واقعہ ہوا تھا. وہ بھی اسی چیز کا شاخسانہ تھا. وہ سارے اس میں جو ہے اب اس کی ڈیٹیل میں کیا جانا، لیکن یہ بڑا مشکل دور تھا کہ آپ کے پرائم منسٹر کے ہاؤس کے دروازے کے اوپر جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں، ٹی وی پہ حملہ ہو گیا ہے، پارلیمنٹ پہ حملہ ہو گیا ہے، پارلیمنٹ کے اندر لوگ داخل ہو گئے ہیں، پریمیسز کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور جو انٹرونشن کرنی چاہیے تھی اس وقت کی جو لا انفورسمنٹ اتھارٹی ہے یا فوج ہے، انہوں نے انٹرونشن اس طرح نہیں کی جس طرح ان کو کرنا. آج بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ 19 اپریل 2014 کو جو حامد میر پہ اٹیک ہوا تھا اور حامد میر کے بھائی نے جنرل ظہیر الاسلام کا نام لیا تھا، وہ درست تھا یا غلط تھا؟ آج کیا سوچتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں اس وقت جو نام لیا تھا اس نے عامر نام لیا تھا نا جو اس وقت وزیر ہیں، میں ادھر تھا، میں حامد کے ساتھ تھا اس وقت. حامد کو آپریشن تھیٹر سے لے کے آئے تھے، میں تھا اور آپ کے ابراہیم نام ہے نا ان کا، ابراہیم صاحب تھے اور یہ تھے. اس نے نام لیا. آج وین وی لک بیک تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کچھ نہ کچھ جو ہے حامد میر کے ساتھ کوئی یہ تو نہیں ہے نا کچھ مریخ سے آ کے بندوں نے حملہ کیا ہے یا چاند سے آ کے حملہ کیا ہے یا CIA نے حملہ کیا ہے یا کسی اور نے MI6 نے کیا، یہیں سے ہوا تھا. یہاں سے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح ان کے تانے بانے جو ہے ملتے ہیں. لیکن اس ٹائم آپ کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی وہ اس کے اگینسٹ وہ ڈیفینس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ تھی. نہیں، لیکن ڈیفینس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ تھی. آپ ایز اے پرسن اس کو کتنا ایک جسٹیفائبل سمجھ رہے تھے کہ جو میں کر رہا ہوں آبویسلی ایز اے ڈیفینس منسٹر؟ یا تو میں چھوڑ دیتا نا، میں اس کو اس پوزیشن سے استعفیٰ دے کے تو پھر جو بھی مجھے معلوم تھا وہ میں کہتا. وہ بھی پاسبل نہیں تھا، وہ بھی میں بس یہ ڈیفینس منسٹر مجھے انفارمیشن جو تھی میں وہ ڈائیورج نہیں کر سکتا تھا جو ہے. تو میں نے یہی سمجھا کہ میں اس میں حامد کے ساتھ میں رابطے میں تھا کہ میں اس طرح حامد کی مدد کر سکتا ہوں. اور پھر جو اس کے بعد جو ہوا
جو آپ کے جو یہ اس چینل کے جو اونرز ہیں وہ اب نہ باتیں میرے خیال رہنے دیں تو جو آپ کھل کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر انہوں نے جو ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کر لی تو اس کے بعد کوئی گنجائش تو نہیں ہے کسی کی رہتی. سر السلام علیکم تو سارے کرتے ہیں. میرا مطلب ہے میرے وگن مان بھی جاؤ نا کدھر جائے. اچھا خالد صاحب، اس میں عمر سوری میں انٹرپٹ کروں، میں زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہوں اس پرٹیکولر واقعے نے کیونکہ اس نے پاکستان کی پالیٹکس کی ڈائنامکس چینج کر دی. جب 19 اپریل کو حامد میر کا واقعہ ہوا، اور آج آپ بڑی مہربانی، آپ بڑے آنیسٹلی جواب دے رہے ہیں اور آپ کھل کے بات کر رہے ہیں، تو اس میں ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا، اور وہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ آپ کے وزیروں کو، مشاہد اللہ کو ایک انٹرویو دینے کے بعد برطرف کر دیا گیا تھا. مشاہد اللہ صاحب نے کچھ بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس سارے دھرنے کے پیچھے اس وقت کے ISI چیف جنرل ظہیر ہیں، اور میاں نواز شریف کو کچھ انٹیلیجنس رپورٹس ملی ہیں کہ ISI کے جو چیف ہیں اپنی ایجنسی کو کس طریقے سے اس وقت کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. کچھ بتائیں گے کہ ایگزیکٹلی کیا معلومات دی گئی تھیں اور اس وقت نام لیا جا رہا تھا؟ مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ ڈیفینیٹلی اس وقت جو سچویشن کریٹ ہوئی تھی اس کا جو ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ مشاہد اللہ مرحوم اللہ ان کو جنت میں جگہ دے ان کو اٹھانا پڑا. پھر سبسیکوئنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا بوجھ جو ہے پرویز رشید کو بھی اٹھانا پڑا. تو وہ جو ایک سلسلہ جو چلا تھا میاں نواز شریف کو جس میں الٹیمیٹ ٹارگٹ بنانا تھا، اس میں میاں نواز شریف کے ساتھیوں کی وکٹیں جو ہیں ڈاؤن ہوتی گئیں، لیکن انہوں نے جن لوگوں نے وہ سازش تیار کی ہوئی تھی ان لوگوں نے گیو اپ نہیں کیا. وہ الٹیمیٹلی میاں صاحب تک پہنچے اور میاں صاحب کو 2017 میں جو ہے وہ حکومت سے علیحدہ کیا گیا اس سازش کے نتیجے میں. اب دیکھ لیں اس سازش کے ڈویڈنڈز جو ہیں وہ کیا، جو فصل کیا کاٹی ہے پھر قوم نے جو ہے اس کی آج آپ کے سامنے بھی ہے. آپ دونوں بڑی مستند آوازیں ہیں. کیا کاٹی ہے اس کا؟ میاں نواز شریف کو ہٹایا گیا اس وقت، تو اس کا خمیازہ جو ہے کس نے بھگتا؟ میاں نواز شریف پرسوں واپس آ رہا ہے، پاکستان میں واپس آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. لیکن اگر اس کو 2013 کا جو الیکشن کے نتیجے میں حکومت آئی اس کو چلنے دینا ہوتا تو آج یہ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے نہ ہوتی. یہ جو پچھتاوا ہے عمران خان کو لانے کا یہ بھی نہ ہوتا. آپ کی معیشت جو ہے وہ بھی تباہ نہ ہوتی. خیر صاحب، وزیر دفاع تھے آپ. اس وقت کے دور کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت نظر ایسا آتا تھا کہ جس وقت جیسا کہ ملک کا سربراہ اس وقت کا وزیر اعظم نہیں تھا بلکہ اس وقت کا آرمی چیف تھا، جنرل رحیل شریف کو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا جاتا تھا. تو رحیل شریف صاحب ایز این آرمی چیف جا کے پرائم منسٹر سے ملتے تھے، اس میں وزیر دفاع نہیں ہوتا تھا. کیا کبھی آپ نے پرائم منسٹر سے نہیں کہا کہ وزیر دفاع کو بائی پاس کر کے میں ان پروٹوکولز کا قائل بھی نہیں ہوں، نہ مجھے اپنی ذاتی پر پروجیکشن کا کبھی کوئی شوق رہا ہے. میاں صاحب نے جہاں بلایا وہاں گیا، میاں صاحب نے جہاں نہیں بلایا وہاں نہیں گیا. جو ہے ایک میرے متعلق جو ہے وہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مجھے وزیر دفاع بنایا گیا ہے، اس کے پیچھے بھی میاں نواز شریف کا کوئی موٹو ہے. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں تھا کہ ان کا اعتماد تھا میرے اوپر. انہوں نے کہا میں وزیر دفاع بنا رہا ہوں اور یہ میرے اعتماد کا آدمی ہے، اور میرے بڑے اچھے ریلیشن شپ رہے اس دوران جو ہے فوج کے ساتھ جو ہے. اچھا سر، آپ ایز اے وزیر دفاع اپنے کیریئر کا آغاز 2013 سے کیا، یعنی پہلی دفعہ آپ وزیر دفاع بنے. اچھا وہ تو اس ٹائم پر بنے کہ جدھر کوئی جنرل رحیل شریف کے بارے میں چیزیں کنسلٹیشن آلموسٹ جو طے کرنا تھا فیصلہ تھا وہ ہو گیا. جب آگے جنرل باجوہ آئے تو اس ٹائم بھی آپ وزیر دفاع تھے، تو جنرل باجوہ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں بھی یہی معیار تھا کہ جنرل باجوہ نے کسی کو اپروچ نہیں کیا یا کوئی اور معیار تھا؟ نہیں دیکھیں، میں کو بات نہیں کرنا چاہتا، ایسی ریئیکشن آ جاتا ہے بڑا، تو بغیر اس بات کے سوچے سمجھے کہ ریئیکشن اس وقت نہ آئے تو کسی وقت تو آئے گا. تاریخ کا جو ہے رخ تو نہیں بدل سکتے یا دھارا تو نہیں بدل سکتے. واقعات جو ہو چکے ہوتے ہیں ان کا کسی نہ کسی دیر سونر اور لیٹر برسر عام انہوں نے آنا ہی ہوتا ہے جو ہے. لیکن بالکل جنرل صاحب کی جو تھی وہ جنرل بایا صاحب کی ایک
حمایت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ایج تھا تو اس حمایت کی وجہ سے ایج تھا. نہیں، یہ جو حمایت تھی جنرل باجوہ کی اپائنٹمنٹ جو کا پروسیس تھا، یہ کتنا عرصہ پہلے شروع ہوا؟ اور کچھ شاید آپ کی بھی کوئی ڈیوٹی لگائی، کیونکہ جنرل باجوہ کے جو فادر ان لا ہیں ان کا بھی کوئی آپ سے تعلق تھا کچھ؟ اگر اس پہ میرا ان سے بڑا پرانا تعلق ہے 1972-73 پہ، جب وہ میجر ہوتے تھے سیالکوٹ میں ان کا بینکر تھا، میں بینک میں ملازمت کرتا تھا. میرا اس وقت سے ان کا تعلق تھا. اور جس طرح یہاں پہ اس وقت سلسلہ بنا لابنگ کا، وہ لابی ہوئے، بالکل ان کے لیے لابنگ کی گئی جنرل باجوہ، اور دوسروں کے متعلق بھی کی گئی، لیکن جنرل باجوہ کے متعلق جو ہے نا وہ لابنگ جو ہے وہ بالکل کی، اور وہ کامیاب ہوئی. کیا لابنگ کرنے والوں میں آپ بھی شامل تھے؟ نہیں، میں جنرل باجوہ صاحب پہ واقف نہیں تھا، قطعی طور پہ واقف نہیں تھا. نہ میں ایک دو دفعہ ان کو 10 کور کمانڈر کی حیثیت سے ملا ہوا تھا، اس کے علاوہ میری ان کی کوئی واقفیت نہیں تھی. ان کے جو سسر ہیں ان کے ساتھ میرا بالکل تعلق واسطہ تھا، ان کا میاں صاحب کے ساتھ بھی تھا. تو نواز شریف صاحب نے کب آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ جنرل اعجاز امجد کو جا کے بتائیں کہ ان کے سانے علاقوں، یا آپ نے چیک کیا ہو؟ نہیں، میری کوئی سلسلے میں ڈیوٹی نہیں لگی تھی، نہ میں نے ان کو جا کے بتایا. میاں صاحب نے میری اس سلسلے میں بالکل، میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں. اچھا خواجہ صاحب، اس بارے میں تو آپ کی ڈیوٹی نہیں لگی تھی، لیکن اس ٹائم یہ اطلاع تھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جناب باجوہ پر ان کے مذہبی نظریات کیا ہیں اس پر ایک بڑی ایک کیمپین چل رہی تھی، اور پروفیسر ساجد میر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دے دی تھی جناب باجوہ کے حوالے سے. تو اس ٹائم یہ اطلاع تھیں کہ آپ کی کوئی ڈیوٹی لگی تھی کہ آپ جا کے جو ساجد میر صاحب ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان کو کوئی اس معاملے میں قائل کریں کہ اس طرح کا. تھوڑا سوال سمجھیں گے، میں جواب دے دینا ہے. ساجد میر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، میرا بڑا احترام کا، بہت احترام کا رشتہ ہے. تو جب یہ سوشل میڈیا پہ چلا تو میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ میں ساجد میر صاحب کو یہ جو غلط فہمی ہے وہ دور کروں. تو ساجد میر صاحب نے کو میں نے فون کیا، یہ دوپہر کا واقعہ ہے، اس دن فیئر ویل تھی جنرل رحیل کی لنچ پہ. تو میں نے ان کو ساجد میر صاحب سے میرا جب رابطہ ہوا، 2-3 گھنٹے لگے مجھے ان سے رابطہ کرتے ہوئے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں اس فیملی کو بڑا پرانا جانتا ہوں، ان کے بزرگ ضرور قادیانی رہے ہوئے ہیں. اچھا. لیکن یہ قادیانی نہیں ہے. تو جس طرح پنجابی میں کہا، انہوں نے مجھ سے نیا لیا اس چیز کا، اور میں نے نیا دیا. اچھا، ویسے جو جنرل باجوہ ہیں ان کے والد کی قبر تو ادھر گکھڑ میں نہیں، میں نے دیا نا، وہ انہوں نے بعد میں چیک بھی کیا. جو جس مذہبی شخصیت نے یہ کہا کہ وہاں پہ لڈو بانٹے جا رہے ہیں ربوے میں، ان کی تصحیح کے لیے جو ہے نا یہ بات کہی گئی، اور وہ بتایا گیا کہ جی وہ ان کے بزرگ جو ہیں وہ مسلمان تھے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوئے تھے. اچھا، یہ بات آپ کا تو ضلع ہے. ہاں نہیں، میں گیا ہوں وہ قبرستان میں، میں نے دیکھی ہوئی ہے. اس میں کوئی جو بھی میں نے نیا دیا، وہ نیا جو تھا اللہ تعالیٰ. اچھا، یہ بات درست ہے کہ اس کے بعد جناب باجوہ آپ کے پاس پارلیمنٹ لاجز بھی آئے؟ اس بات پر شکریہ. نہیں. اچھا، میری یعنی اوقات کے تھے. کوئی آپ کا اس معاملے میں انہوں نے؟ نہیں، میرے بالکل پارلیمنٹ لاجز وغیرہ میں جناب باجوہ بالکل نہیں آئے. یہ بات واقعاتی طور پہ صحیح نہیں ہے. میری ایک ڈیوٹی لگی، میں نے آگے کہہ دیا جی کہ میں ان کے بزرگوں کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں، جو بزرگ جو ان لاز کی طرف سے جو بزرگ تھے. اچھا خواجہ صاحب، دو اور واقعات. باجوہ صاحب کی فیملی کو قطعی طور پہ نہیں جانتا. خواجہ صاحب، ان کے ایک دو عزیز جو ہیں وہ میرے ساتھ بینک میں رہے ہوئے ہیں، میرے بڑے بڑے عزیز دوست ہیں وہ. اچھا، ایک اور اسی کے ریلیٹڈ ہے، تھوڑا سا آگے کوئی 2-3 سال کے بعد، بلکہ ہاں، کہ جب آپ کو نیب نے دوسری دفعہ اٹھایا، ایک تو جناب مشرف کے ٹائم پر آپ نے نیب فیس کی، اور ایک بعد میں جب عثمان ڈار نے آپ کے خلاف کوئی ایک تحریری کمپلین کی اور اٹھایا. لیکن اس سے پہلے کچھ ماحول اس طرح کا تھا کہ جس میں میاں نواز شریف نے گجرانوالہ میں تقریر کی تھی اور جناب باجوہ کو نام کے ساتھ مخاطب کیا تھا، اور اس معاملے میں کافی ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی. اور اس ٹائم یہ اطلاع تھیں کہ آپ کو بلایا گیا کہ آپ جنرل میاں نواز شریف کے اس بیان کو کنڈیم کریں.
اگر آپ کنڈیم نہیں کریں گے تو نیب آپ کو اٹھا لے گی. یہ بات درست ہے؟ اور یہ ہوا بھی بعد میں؟ یہ بالکل میں نے انکار کیا اور مجھے نیب نے اٹھا لیا. اچھا تو کس نے آپ سے رابطہ کیا تھا؟ رابطہ کس نے کیا تھا؟ کس نے آپ کو تھریٹ کیا تھا؟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ. ਮੈਂ ਕੈਦ ਵੀ ਭੁਗਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ. تو عثمان ڈار نے کوئی کمپلین آپ کے خلاف جو ایویڈنس کو لے کر آئے؟ دیکھیں انہوں نے میرے خلاف اپلیکیشن دی تھی. مجھے نیب والوں نے بتایا کہ ہم نے ان کو بہت دفعہ بلایا ہے کہ اپنے جو الزامات لگائے ہیں ان کی سپورٹ میں ہمیں کوئی ایویڈنس دیں. تو ایک دو دفعہ میرے حال گئے, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن ایویڈنس کوئی نہیں انہوں نے پرووائڈ کی جو ہے. اچھا خالد صاحب میں اور اسی سلسلے میں مجھے آرٹیکل 6 بھی میرے پہ لگ گیا. آپ کو پتا کبھی انہوں نے پاس کیا, بشیر احمد صاحب نے پھر وہ ریفیوز کر دیا کہ نہیں بنتا. پھر اس کے بعد جو ہے اسی سارے سلسلے میں ایف آئی اے نے بھی میرے خلاف انکوائری شروع کر دی. اسی سلسلے میں پھر میری بیوی, میرے بچے, سب بیٹے پہ, ان پہ بھی انکوائری ساری شروع ہوگی. تو سارے خاندان نے بھگتا کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے, اس کی مہربانی ہے, شکر ہے. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں اور میں کہاں پہ کھڑا ہوں, اس کی مہربانی ہے. توبہ استغفار کرنی چاہیے. وہ کہاں کھڑے ہیں اور میں کہاں کھڑا ہوں, یہ اس کی مہربانی ہے نا. بالکل صحیح. خالد صاحب دو اور تاریخ سے واقعات میں جاننا چاہوں گا. ایک یہ بتائیے کہ جب دھرنا ڈیفیوز ہوا اس کی ایک وجہ جو اس وقت کے ISI چیف تھے جنرل ظہیر الاسلام, ان کی ٹرانسفر بھی ہو گئی, ان کی ٹرانسفر کی اناؤنسمنٹ بھی ہوئی. اس دوران کیا وہ واقعات تھے یا کس طریقے سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ جنرل ظہیر الاسلام کو اب ISI چیف نہیں لگانا, اب جو جنرل رضوان تھے ان کو ISI چیف لگانا ہے؟ وہ کیا واقعات تھے؟ اور اس دوران ایک یہ بھی اطلاع تھی کہ نواز شریف صاحب کو ملک ریاض نے پیغام دیا تھا کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں, اور نواز شریف نے انہیں بتایا تھا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. یہ کیا اس پہ کچھ اپنی میموری؟ میں نے یہ سنا ہوا ہے, لیکن میں نے میاں صاحب سے کبھی اس کی تصدیق نہیں پوچھا. میرا ایک احترام کا رشتہ ہے, میں ایسی باتیں ان سے کنفرم کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اگر کسی نے ان کو اپروچ کیا تھا اس سلسلے میں, میرا خیال میاں نواز شریف کو جانتے نہیں تھے اور سامنے نہیں مانی تھی یہ بات. اور ظہیر الاسلام کی جو ریموول تھی ایز ISI چیف, اس کے بارے میں بتائیے. مجھے ریموول نہیں ہوئی تھی, میرا خیال ہے ٹینیور ختم ہو گئی تھی ان کی. اور روٹین میں پھر جنرل رضوان پلیس ہوئے تھے, اور پھر جنرل رضوان وہ تو میجر جنرل تھے نا, ان کی پروموشن آخری مراحل میں تھی. میرا خیال ہے ان کے کو پھر میرا خیال ہے if I am not wrong جنرل باجوہ نے آ کے ان کو ہاں, وہ اصل میں ان پر الزام یہ بھی تھا نا کہ جو جنرل باجوہ کے خلاف کیمپین چلی ہے اس میں ان کو چینج کیا گیا. ان کی نہیں, میں ظہیر کی بات کر رہا ہوں, ظہیر کی ریموول اور رضوان کی آمد. نہیں, ان کو میرا خیال ہے ٹرم ان کی جو ہے نا پوری ہوئی تھی. اچھا ایک اور واقعہ جس میں اگین آپ بھی تاریخ کے ایک وٹنس تھے, بلکہ ایکٹر بھی تھے, کریکٹر بھی تھے. آپ کے سامنے ہوا ایک میٹنگ ہوئی جس کی صدارت اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے کی, اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ملک میں جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کو بند کر دیا جانا ہے. اور پھر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جو ISI چیف تھے جنرل رضوان نے ناصر جنجوعہ جو کہ اس وقت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, ان کے ساتھ مل کر تمام سیکٹر کمانڈرز کے پاس جانا تھا, اور بعد میں وہ خبر آئی جو ڈان لیکس بن گئی. کچھ بتائیں گے کہ وہ میں اس میٹنگ میں نہیں تھا, لیکن آپ اس سارے پروسیس میں تو تھے. کیونکہ بعض جس طرح آپ نے شروع میں کہا بعض میٹنگوں میں نہیں ہوتا تھا. مجھے یہ بات جو ہے نا یہ کہ ڈان لیکس جو بننا, اور میرا اپنا خیال ہے جو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا یہ اس کی ساری تفصیل ہے. تو اس کی جو افیکٹونیس جو تھی وہ جنجوعہ صاحب جو سیکورٹی ایڈوائزر تھے ان کے ذمہ لگی تھی, اور وہ اس طرح اس کو انفورسمنٹ نہیں ہوئی تھی. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک کراچی میں دہشت گردی ختم ہو گئی, باقی جگہ بھی اکا دکا واقعات رہے, لیکن مین جو ایک بہت بڑی ویو آئی ہوئی تھی دہشت گردی کی, لوگ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد کے قریب طالبان پہنچ چکے ہیں, وہ ساری کی ساری میاں نواز شریف کے اس دور کے اندر جو ہے باوجود اس بات کے کہ بعض لوگوں کو ریزرویشنز تھیں لیکن وہ کامیاب ہوئی جو ہے ساری کی ساری. یہ جب جنرل باجوہ کی اپائنٹمنٹ ہونے لگی تو لابنگ کا ایک سلسلہ چل رہا تھا, آپ بھی تھے. کیا نواز شریف صاحب نے آپ سے بھی کوئی مشورہ لیا آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا, اور لابنگ میں کون کون تھا جو چاہ رہا تھا کہ جنرل باجوہ آرمی چیف تعینات ہو جائیں؟
دیکھیے مجھے اس چیز کا ایگزیکٹلی علم نہیں ہے، لیکن میں نے میاں صاحب سے کسی سٹیج پہ نہیں پوچھا کہ آپ کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. میں لے کے آ گیا جو ڈوزیئرس تھے. میری منسٹری، میں نے جو اس وقت سیکرٹری تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ آپ کو اسی نام کو ریکمینڈ کریں گے؟ جنرل اشفاق ندیم مرحوم اللہ ان کو جنت دے، ان کا نام تھا. میرا رمدے صاحب کا نام تھا. جاوید اقبال رمدے تھا یا کیا؟ میرا اور دو اور تھے، مجھے اب نام نہیں یاد، میرا خیال ہے آئی ڈونٹ ریمبر. دو اور تھے. تو میں نے ان سے سیکرٹری صاحب سے پوچھا، میں جنرل ضمیر سے، کہ آپ ریکمینڈ کریں تاکہ اگر پرائم منسٹر مجھ سے پوچھیں تو میں بتاؤں گی کہ یہ منسٹری جو ہے وہ سمجھتی ہے. تو انہوں نے مجھے جواب دیا، بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا جی میں یہ پانچوں کے پانچوں میرے کورس میٹ ہیں. اچھا. تو دے آر مائی بردرز ان آرمز. تو یہ میں یہ اس جو 3 اسٹار بن جاتا ہے اس میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے، باقی سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا کورس ہے 62واں کورس جس میں 10 کے 12 3 اسٹار ہیں. یہ کسی اور کورس میں اتنے 3 اسٹار نہیں ہیں. نمبر 2 کے اوپر میرا ہے 65 والا، اس کے 5 ہیں. تو بڑا جس کو کہتے ہیں السٹریس اینڈ سیلیبریٹڈ کورس ہے. تو بارہ جن بھائیوں کا نام میرا خیال ہے 3 نمبر پہ تھا یا 4 نمبر پہ تھا جو ہے. جنرل زبیر کا نام جو تھا وہ پہلے پہ تھا. جنرل زبیر کو چیئرمین جوائنٹ چیف بنا دیا گیا. ان کا میرا 3 نمبر پہ تھا اف آئی ایم ناٹ رانگ. 2 نمبر پہ جنرل اشفاق ندیم مرحوم کا تھا. بنا دیا گیا ہمارا. تو خواجہ صاحب ویسے ابھی آپ 74 ایئر اولڈ ہیں، یعنی 74 سال عمر ہوگی کی چاند دے گے. ہاں نہیں کہ آپ لگتے نہیں ہیں، لیکن آپ کی جو ہے نا آنکھوں میں شرارت دیکھو، میں اکثر میں امیجن کرنے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا بچپنا کیسا ہوگا، یعنی کہ آپ اس ٹائم بھی ٹھیک نہیں. لیکن زیادہ سوال تو جوانی پر پڑتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ گوائیاں بتھیریاں تمہیں مل جاتی ہیں. تو خواجہ صاحب اس عمر میں بھی ماشاء اللہ آپ بڑے گڈ لکنگ ہیں، تو خواتین تو بڑی مرتی ہوں گی آپ پہ. یار میں چیک نہیں کیتا ہے گا. تو بہرحال اگر اف دیٹ از سو دین ون از لکی، ایسی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سیاست میں گزار لی ہے سارا عمر جو ہے، یہ کیا کہتے ہیں دشت کی سیاہی میں 32-33 سال گزر گئے ہیں. تو ون ہیز ٹو بی ٹائم ہونا چاہیے ان کاموں کے لیے بھی. تو خواجہ صاحب ناشتہ کیا کرتے ہیں؟ میں ناشتہ کرتا ہوں اور اچھا ناشتہ کرتا ہوں. ہمیں پتہ چلا نا، ہم بھی کیا کریں راج کے ناشتہ کرنا. گھر کا دودھ دہی گھر کا ہوتا ہے، اور سیریل کھا لیا، ساتھ کو انڈا کھا لیا، کبھی نہ کھایا کبھی کھا لیا. پھر میں مغرب کے وقت کھانا کھا لیتا ہوں. اچھا. میں سارا دن میں کچھ کھاتا ہوں. اچھا، کھانے کے ساتھ میں خواجہ صاحب کی موجودگی میں ہم ذرا چونکہ ایک میراتھن ڈسکشن کر رہے ہیں. خواجہ صاحب میں انٹرسٹڈ ہوں گا کہ یہ جنرل عاصم منیر کی جب تعیناتی ہوئی تو ایک بہت سارا، میں بھی اکثر آپ کے پاس چکر لگاتا تھا، آپ بتاتے کچھ نہیں تھے. تو یہ بتائیں کہ پل اینڈ پش ہم نے دیکھا بہت سارا بعد میں کہ جنرل فیض حمید کا نام بھی تھا اور جنرل تھے، جنرل اظہر کا نام بھی تھا اور بھی لوگ تھے. تو پش اینڈ پل آپ تک بھی محسوس ہوتی تھی؟ شاہ صاحب مجھے اس بات کا بہت زیادہ فخر ہے، اس بات کا کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے بغیر کسی پش اینڈ پل پہ میرٹ پہ ہوئی. پہلے 2 نام جو تھے وہ دونوں جو ہے اپوائنٹ ہو گئے. ایک چیئرمین جوائنٹ چیف ہو گیا، دوسرا جو ہے وہ آرمی چیف بن گیا. سو آئی تھنک آئی ایم انٹائٹل ٹو فیل گڈ اباؤٹ اٹ. کہ میرے پہلے جو ہیں وہ عاصم منیر نہیں، پہلے جو ہیں وہ چیف بن کے دوسرے چیئرمین جوائنٹ چیف چیئرمین جوائنٹ چیف بن گئے. آپ کو کب پتہ لگا کہ عاصم منیر کو آرمی چیف بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ سمری میرا خیال ہے 21 کو چلی ہے وہاں سے جی ایچ کیو سے 5 آدمیوں کی سمری آئی ہے اس پہ.
اور میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا اس میں کو مشورہ کیا ہے اپنے جو پارٹنرز جو تھے اس وقت گورنمنٹ میں میرا گیس ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا. تو یہ ایک یونانیمس تھا ساری گورنمنٹ کا کہ بھائی جو یہ اس طرح جو آپ کر رہے ہیں آپ درست کر رہے ہیں اور ہم اس کی حمایت کریں. آپ کو پہلے سگنل کب ملا کہ یہ عاصم منیر ہو سکتے ہیں آرمی چیف؟ میں مجھے اس لیے سگنل کی ضرورت نہیں تھی کہ میں بار بار اسی بات کے اوپر انسسٹ بھی کر رہا تھا اور ایگری بھی کر رہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہتی تھی کہ یہ ہم سینئر موسٹ لوگوں کو. تو اس وقت بھی سفارشیں ہوئی ہوں گی، کچھ اور لوگ بھی چاہتے ہوں گے کہ وہ آرمی چیف بنے. لیکن سفارشیں میرا خیال ہے میں آپ کو کلیریفائی کر دیتا ہوں، سفارشیں جو ہیں وہ شہباز شریف تک ہو سکتا ہے پہنچی ہوں یا نہ پہنچی ہوں، میں اس کے متعلق کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن میرا اندازہ ہے کہ ان کے پاس کچھ سفارشیں جو ہیں وہ نہیں آئی ہوں گی. میں اندازہ ہے میرا، میں حتمی نہیں بات کر سکتا، لیکن مجھے کسی نے سفارش نہیں کی. اچھا خواجہ صاحب، میں تھوڑا سا بندہ ذرا ووکلے گا، لوگ سفارش کر دیں ڈر دے گئے کل ٹی وی پہ بیٹھ کے دس نہ چڑھے. لیکن تین جرنیلوں کو آپ نے تعینات کیا، تین جرنیلوں کو آپ نے تعینات کیا یا اس پروسیس میں تھے، ایک جنرل راحیل شریف، دوسرے جنرل باجوہ اور تیسرے عاصم منیر. کس کی اپائنٹمنٹ پہ سب سے زیادہ خوشی اور کس کی اپائنٹمنٹ پہ ریگریٹ بھی ہے؟ میں ریگریٹ تو نہیں کہوں گا، لیکن خوشی مجھے ڈیفینیٹلی یہ جو میرٹ مینٹین ہوا ہے جنرل عاصم منیر کی اپائنٹمنٹ کے اوپر اور جنرل سائر شمشاد صاحب کی، مجھے اس پہ بڑا خوش ہے کہ آئی واز پارٹ آف دس ٹرانزیکشن. یہ پارٹ آف ہسٹری میکنگ ہے نا کہ ایک تاریخی لمحہ تھا اور میں اس میں کسی ایسے مقام پہ تھا جہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی واز پارٹ آف دا. لیکن جس طرح آپ پہلے افغان وار کی بات کر رہے تھے کہ جب آپ اس لمحہ موجود میں آپ طے نہیں کر سکتے کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، تو یہ بھی تو ابھی یہ مجھے پورا اعتماد ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے لمحہ موجود کے بعد جو ہے غیر موجود میں بھی آپ کو صحیح لگے گا. بالکل صحیح لگے گا. اس کی وجہ ہے میں شاہی میں تھوڑا سا رائے دیں، اس کی وجہ ہے اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ جو ہے فیصلہ کریں نا، جس میں کوئی سفارش نہ ہو، ٹوٹل میرٹ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا آپ کی جو مشیت جو ہے نا وہ انٹر کر جاتی ہے اس چیز. تو جنرل باجوہ کے دور میں تعیناتی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت جو تھی کہ آگے پیچھے کیا گیا ہے نا کنسیڈریشنز جو ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 لوگ جو ہیں وہ تقریباً میرٹ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کسی قسم کا، جس طرح پنجابیوں کے اندر کوئی رلا نہیں سیے گا. جنرل باجوہ کی تعیناتی پر ریگریٹ ہے آپ کو جو کچھ بعد میں ہوا؟ یہ مورخ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. آلریڈی میرا خیال ہے کہ جیل میں آپ گئے فیصلہ مقرف نے دیکھا نا، تاریخ نے آلریڈی جو ہے نا اپنا ورڈکٹ دینا شروع کر دیا ہوا ہے. میرے ورڈکٹ دینے سے یا آپ کے ورڈکٹ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ نے آلریڈی ورڈکٹ دے دیا ہوا ہے اور دیتی رہے گی تاریخ جو ہے. ہر واقعہ کے بعد ہر انفولڈ ہوگا جو واقعہ جو ہے آنے والے دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں. تو کس طرح کسی کو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے شاہ صاحب کہ آپ کیا ورثہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ لیگسی کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. کل آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکیں گے کہ فلانے ویلے جڑا ہے سی میں اپنے پیروں دے پار پا کے کھلوتا رہے گا. میں کہہ سکنا گا آئی کین 91 تو لے کے ہوں تک جڑا ہے آئی کین کہ میں اپنے پیروں دے پار پا کے، وہ قدرت کا کام ہے. اور دوسرا ہے کہ میں بلیو کرنا گا اللہ تعالیٰ نے وفا پسند ہوتی ہے. جڑے لوگ وفاداری کرتے ہیں وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دینا ہے. باقی جڑا مار تاڑ جڑا ہے، میں کہڑا کوئی اسپیشل آدمی ہاں یا کوئی ایس قسم کا آدمی ہے گا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، سیالکوٹ کے لوگوں نے سر تے ہاتھ رکھتا ہے. خواجہ صاحب شاید تسی اس وجہ تو جنرل باجوہ کے بارے میں آپ شاید اس وجہ سے کوئی بات کرنے سے ڈیفینیٹ گریز کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ سے آپ کا ذاتی ایک تعلق بھی رہا، اور الیکشن 2018 میں بھی، الیکشن کے دن بھی آپ نے جو بیان دیا تھا کہ اس رات بھی آپ سے بات ہوئی تھی. میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے ان کو فارم 45 بھجوائے جو سفید کاغذوں پہ دیے گئے ہوتے، تقریباً 35-36 فارم تھے، اس سے بھی ہو سکتا ہے زیادہ ہوں. انہوں نے کہا ڈونٹ وری، لیکن اس وقت تک ایک رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہوا تھا جس میں
5400 ووٹوں سے ہار گیا ہوا تھا. لیکن بعد میں جو ہے کوئی 6-7 یونین کونسلیں جو ہیں جو نہیں کاؤنٹ ہوئی تھیں وہ شامل ہوئیں تو میں 1600-1700 ووٹوں سے جیت گیا. لیکن مجھے الیکشن سے پہلے بھی پتہ تھا کہ مجھے ہروایا جائے گا. انہوں نے کہا تھا تمہیں جیتنے نہیں دیا جائے گا. اور ایک کانسٹیچوئنسی جو ہے پروونشل اس میں ساری جو ہے دھاندلی ہوئی. اور وہ جہاں پہ میری جو آبائی آپ کہہ سکتے ہیں حلقہ جہاں سے میرے والد جو ہے کچھ 4-5 دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں, میں وہاں سے کچھ 5 دفعہ الیکٹ ہوا ادھر جو ہے لوگوں کو باہر نکال دیا گیا, ٹھپے لگائے گئے, 2-3 گھنٹے لوگوں کو بند کیا گیا. بہرحال میں آئی ایم نو بڈی, میری کوئی اوقات نہیں ہے, میں کسی کا کیا بگاڑنا ہے یا کسی کا کیا احتساب کرنا ہے, یا 2 باتیں کر لوں گا نا اپنا دل کا پڑاس کر لوں گا. لیکن جو تاریخ کا جو احتساب جو ہے نا جو وہ بڑا کڑا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف کو بیک سٹیپ کیا ہے یا کچھ اور لوگوں نے کیا؟ دیکھیں 2016 کے بعد کے واقعات جو ہیں, جو بھی واقعات ہوئے وہ سارے اس طرف ہی واقعات جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ میاں صاحب اس سے بہت اچھا سلوک جو ہے ان کا استحقاق تھا جو ان کو نہیں ملا. تو پھر میاں صاحب نے اور آپ نے ایک اور غلطی کی, انہی جنرل باجوہ کی دوبارہ ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا. کیا یہ بلنڈر نہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, وہ جو ووٹ دیا گیا اس کا جو ہے بالکل آپ بس صحیح کہہ رہے ہیں. آج جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا اور وہ بہتر ہوتا. اگر اس کو اوائڈ کیا جاتا اس کو بہتر ہوتا. ہم زیادہ کو سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتے تھے کہ جی ہم نے نہیں یہ کیا. بہرحال وہ ہوا. لیکن اس کے ساتھ ایک بات جو اچھی ہوئی کہ اس کا میں آئی وٹنس ہوں کہ اس کے ساتھ ہمیں جو آفر ہوئی, میاں صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا اس وقت لنڈن میں بھی اور اس کے بعد بھی مجھے کہ خواجہ صاحب یہ بدلے چ کچھ نہیں لینا ہے گا. یہ ٹھیک ہے کرو تسی ووٹ دیو, لیکن یہ جڑا ہے میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. وائی شوڈ آئی میک سم بڈی رسپانسبل فار اٹ. ہمیں آفر ہوئی, مجھے آفر ہوئی پنجاب کہ جی آپ کو اپریل کا واقعہ ہے, انہیں یہ جون دے بھی تانوں پنجاب دے دواں دے اور کیا دے دیں گے؟ پنجاب دے دواں دے جون. اچھا. تو دسمبر ہی تانوں جڑا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دے دواں دے. ساتھ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ تیرے سارے معاملات بھی تیرے ذاتی نے مکمل. میں ہاتھ جوڑے گئے. یہ جنرل باجوہ نے خود آپ کو کہا یا؟ میں نام نہیں لوں گا کہ کس نے مجھے کہا, لیکن یہ ایک چیز ہے جو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجھے کہی گئی. تو کسی کا بھی نام نہیں لوں گا. اور یہ کہی گئی میں نے ذاتی حوالے سے بھی اور پارٹی کے بھی حوالے سے ایک مان کہ میرے لیڈر کی مجھے انسٹرکشنز ہیں کہ ان کا لفظ تھا کہ نو کوئڈ پرو کو, یعنی کوئی سودے بازی نہیں ہونی. اس کے بدلے میں جو ہم کر رہے ہیں ووٹ دے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہم نے کچھ نہیں لینا. یہ ایک طرح کی ایک ویسی کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھا کہہ سکتے ہیں آپ. میں آئی وڈ اگری ود یو کہ اس طرح کا کہ کوئی جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلقات جو ہیں وہ جو اس وقت اتنے اچھے تو نہیں تھے. تو لیکن یہ مجھے کہا گیا, کنوے کیا گیا اور میں نے آگے پھر ان کو کہا, بلکہ ملاقات سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ تم اپنے ذاتی معاملات بھی اس میں رکھو, جس میں جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ میرے خلاف جو نیب کا کیس تھا, میری سیالکوٹ میں میری پراپرٹی کے متعلق کچھ رکاوٹ ڈالی گئی ہوئی تھی وہ بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا کہ ہم اس ٹریپ میں نہیں آئے. اگر اس ٹریپ میں ہم آ جاتے تو پرہیپس پولیٹیکل ڈیزاسٹر جو ہے نا بہت بڑا ہوتا ہے. آج اگر آپ کو موقع دیا جائے واپس ہسٹری میں جانے کا اور جرنیلوں کی لسٹ آپ کے سامنے ہو, آپ دوبارہ جنرل باجوہ کو آرمی چیف تعینات کریں گے؟ سوچیں تے پاؤں گا. اچھا خواجہ صاحب, آپ ویسے آپ کی شخصیت کے بارے میں کہ آپ کا ایک حلقہ احباب بھی بڑا وسیع ہے اور آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوگ گھبراتے بھی نہیں ہیں. آپ کا سٹائل ایسا ہے ذرا ہنسی خوشی والا. جو آصف زرداری صاحب ہیں ان کے ساتھ آپ کا بھی ایک بڑا ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے کہ بہت آپ قریب بھی ہوتے ہیں لیکن بہت دور بھی ہوتے ہیں, یہ کیا ہے؟
کہ میں جو ہے لوگوں کے ساتھ جو اچھا وقت گزارا ہوتا ہے نا وہی یاد رکھنا چاہتا ہوں. میں نے زندگی میں ایک اصول ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو. میرا زرداری صاحب کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا ہوا ہے, بڑا اعتماد کا رشتہ تھا, خصوصاً یہ 2008 میں بی بی کی شہادت کے بعد یہ پاکستان جب آئے. تو اس کے بعد ایک دو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ اچھا وقت کو ڈیفائن نہیں میں کروں گا, لیکن اچھا وقت تھا. میں ویری پلیزنٹ فار می. وین ایور آئی ریکال دوز ڈیز تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آتی ہے, ہنسی بھی آتی ہے, تو ایک وارمتھ بھی جو ہے محسوس ہوتی ہے. اس کے بعد ایک دو واقعات ہوئے جو میں جس نے جو ہے وہ ایک ان پلیزنٹنیس جو ہے نا میرے ذہن میں مجھے مایوسی ہوئی آپ کہہ سکتے ہیں جو ہے. باقی نتھنگ. اچھا, آپ کے فاروق نائک صاحب ہیں, وہ آپ کے بردر ان لا بھی ہیں, وہ آپ کے خالازاد بھی ہیں, اور ان کی بھی بڑی آکورڈ جاب ہے کہ آپ میں اور زرداری صاحب کے بھی بہت زیادہ قریب ہیں, تو وہ اس بیلنس کو میں نے اس کو اپنے بھائی کو کبھی آزمایا نہیں ہے, اس آزمائش میں نہیں ڈالا کہ اس کو زرداری صاحب کو نہ کرنی پڑے. ہو سکتا کرے بھی نہ, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں نے ان کو جب میں ڈسکوالیفائی ہوا ہوں 2017 میں 18 میں ہوا ہوں میرا خیال ہے ڈسکوالیفائی, 1 مہینہ میں ڈسکوالیفائی رہا, تو میں نے اس کو وکیل کرنا چاہا, زرداری صاحب نے اس کو منع کر دیا. اچھا. پھر بھی نیب میں جب میرے ریمانڈ تھا وہ وکالت آیا, بڑا پائے کا وکیل ہے, اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آیا میری وکالت کرنے. زرداری صاحب نے اچھا خواجہ صاحب میری طرف سے آپ سب سمجھا ہوگا کہ بھائی نہ کرے, نہیں رہن دے. میری طرف سے ایک لاسٹ کویسچن ہے کہ آج کل فلسطین کا ایشو چل رہا ہے, اور آپ جو ہیں یعنی کہ آپ کا ایک فلسطین کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے. میں نے سنا ہے کہ کسی ٹائم پہ آپ کو ادھر سے یہ اولیو آئل بھی آیا کرتا تھا, تو یعنی کہ ایک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے لوگوں کے ساتھ, تو اس کو آپ کیسے فیل کرتے ہیں یہ جو ہو رہا ہے؟ مجھے بڑا دکھ ہے, بہت زیادہ دکھ ہے, مسلمان کی حیثیت سے, پاکستانی کی حیثیت سے اور انسان کی حیثیت سے. یہ چیز جو ہے مذہب سے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اٹس بیونڈ ریلیجن, یہ ہیومینٹی کی ایشو بن گیا ہوا ہے وہاں پہ. آپ صحیح کہتے ہیں. مجھے نابلس سے بڑی کئی سال جو ہے جب میں ابوظہبی ہوتا تھا تو میرا اسسٹنٹ مینیجر میرے ساتھ جو تھا, اللہ اس کو جنت دے, اس کے بیٹے کے ساتھ میں ابھی بھی رابطے میں ہوں, تو وہ اس کو حصہ آتا تھا اولیو آئل کا, اس کی والدہ بھیجتی تھی ویسٹ بینک سے, مغربی کنارے سے, تو اس حصے میں سے جو ہے نا وہ مجھے ضرور آپ کا حصہ ہوتا تھا. اللہ اس کو جنت دے. دونوں میاں بیوی بڑے پیار والے کرنے والے تھے. تو اس کی شکل میرے سامنے آ گئی ہے. اس کا بیٹا ہے یزان, وہ جمعے کے جمعے ضرور مجھے میسیج کرتا ہے, ضرور میسیج آتا ہے اس کا. خیر صاحب میری طرف سے آخری سوال, بلکہ 2 چھوٹے آخری سوال. بڑا میرا اس کاز کے ساتھ جو ہے نا بڑا پرانا 1967 میں میں لاء کالج میں اسٹوڈنٹ تھا جب یہ جنگ ہوئی تھی 67 کی. آئی ریئلی مجھے بہت دکھ ہے جو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے گا, میں تاریخ کا طالب علم ہوں, کہ یہ جو لوگ آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں اسرائیل کے ساتھ, میں اسرائیل کی جو تاریخ ہے اس کو 4,000-4,500 سال سے جانتا ہوں. حضرت ابراہیم 4,300 سال پہلے وہ عرس سے جو ہے وہ فلسطین گئے تھے. اس وقت سے ساری تاریخ کو جانتا ہوں. اور پھر صہیونی جو آئیڈیالوجی ہے, پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, 1884 میں یہ پروٹوکول آف زیون جو پبلش ہوا, پروٹوکول آف زیون جو ہے پبلش ہوا, اور اس میں بڑے جو یہودی امیر لوگ تھے انہوں نے ان کو بیک اپ کیا ہے. میں اس کے نام بھی جانتا ہوں ان لوگوں کے, وہ بینکر ہیں, فرینچ بینکر, اور لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا. پھر اس کے بعد پیکو سائکس پیکٹ ہوا 2016 میں میرا خیال ہے. اس کے بعد اس کو ریپوڈیٹ کیا گیا بیلفور ڈیکلیریشن کے ساتھ 1921 میں. اتنا ظلم ہوا ہے اس فلسطینیوں کے ساتھ, اور اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں, اس میں جو ہے کرسچنز بھی شامل ہیں,
کیونکہ کرسچنس کی بھی جو متبرک جتنی جگہیں ہیں وہ وہاں پہ ہیں، اور بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا پیلسٹین کرسچنز ہوئے ہیں. اس میں جو ایڈورڈ سعید جو ہے سب سے بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے ایڈورڈ سعید کا، جو ہے بہت بڑا نام ہے. کوئی شک نہیں. تو اور لوگ جو ہے سامی اداوی ہوتے تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی بٹر ہارویسٹس کے اوپر. وہ کتاب ساری خرید لی گئی تھی مارکیٹ سے، کہ وہ اتنا ڈاکومنٹڈ اس ایشو کے متعلق. آپ دیکھیں یہ کل قتل عام ہوا ہے، پرسوں ہسپتال کے اوپر جو کچھ ہوا ہے، یہ بیر یاسین سے آپ شروع کریں قتل عام سے، صبرا شتیلا کا قتل عام جو ہے، کئی قتل عام جو ہیں. اور یہ سیولائزڈ جعلی سیولائزڈ قومیں جو ہیں، یہ برطانیہ اور امریکہ اور فرانس اور جرمنی، یہ لوگ جو ہیں، جرمنی تو آپ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتا رہے، قیامت تک نہیں کر سکتا جو انہوں نے ان کے ساتھ کی ہے. تو یہ لیکن منافقت کی حد ہے. لیکن میرا ایمان ہے کہ جو لوگ اس وقت ظلم کر رہے ہیں they'll pay the price and they'll pay a very very heavy price. اگر اپنی تاریخ کو جو ہے یہودی دیکھ لیں، جو 2 دفعہ ٹیمپل ڈسٹروائے ہوا، ایک دفعہ بیبلونینز نے کیا اور اس کے بعد دوسرا رومنز نے کیا، کیا حال ہوا. چلیں یہ ایک تاریخی سبجیکٹ ایک کسی اور وقت. خیر صاحب میں 2 چھوٹی باتیں. خیر صاحب ایک وزیر دفاع آرمی چیف کے مقابلے میں کتنا طاقتور ہوتا ہے؟ ہمارے سسٹم میں عزت ضرور ہے اس کی، لیکن جو ہماری 75 سالہ تاریخ جو ہے اس میں پاور لائز ود دا چیف آف اسٹاف. پاکستان میں دوبارہ مارشل لاء کا خطرہ ہے؟ میرا نہیں خیال خطرہ ہے، میرا نہیں کہا اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہوں گا ہمیں ایک ایسے پیریڈ سے گزرنا پڑے گا جس میں جو ہے آپ اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ٹال سکیں. اس کے خد و خال جو ہے آپ کسی اور پروگرام میں مجھ سے ڈسکس کر لیجئے گا، لیکن ایک ضرور وقفہ ہمیں دینا پڑے گا، یا ایک پیریڈ جو ہے بیچ میں، کہ یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ یا اداروں کے درمیان جو ہے، جس میں عدلیہ بھی شامل ہے. میں ایک آخری کمنٹ آپ کو دوں گا کہ اس ملک میں اگر عدلیہ جو ہے وہ کریکٹر شو کرتی پچھلے 75 سال میں، تو ہم یہاں پہ نہ کھڑے ہوتے. نہ فوج جو ہے انکروچ کرتی ہماری ٹیریٹری پہ، نہ ہماری ٹیریٹری لوز ہوتی، نہ جو ہے وہ سیاستدان جو ہے اپنے بیچتے، اپنے ضمیر بیچتے. اور یہ ساری تباہی اور بربادی جو ہے اس ملک میں انصاف جو ہے جب وہ جو ہے وہ مفقود ہو جائے، انصاف جو ہے کمپرومائز ہو جائے، جس طرح ہمارے جسٹس منیر سے لے کے 15 دن 20 دن پہلے تک جو ہے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نئی جو لیڈرشپ جو ہے ان کو ہمت طاقت دے کہ اپنی ماضی کو جو ہے وہ اس کو نگیٹ کر سکیں، اس کی نفی کر سکیں، اور انصاف کی جو ہمارا مذہب اور انسانی معاشرہ جو روایات مرتب ہوئی ہیں اس کو اپ ہولڈ کریں. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے خواجہ آصف کی گفتگو سنی. انہوں نے تاریخ کے جھروکوں سے بھی کچھ پردے اٹھائے ہیں اور ہمارے ساتھ تازہ صورتحال پر بھی بات کی. امید آپ کو پسند آئی ہو.